شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک بات پیش نظر رکھیں کہ ملک عرب میں بسنے والوں کی دو قسمیں، وہ لوگ جو شہروں میں سکونت پذیر ہو گئے ان کو عرب کہا جاتا ہے، اور جو دیہاتوں میں جا کر بس گئے انہیں آراب کہا جاتا ہے۔ انہی کا تذکرہ ہے، الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ تو ملک عرب کے ساکنین اور ان کے باشندگان کی دو قسمیں ہیں۔ جو لوگ شہروں میں جا کر بس گئے انہیں عرب کہا جاتا ہے، اور جو لوگ صحراؤں میں دیہاتوں میں جا کر بس گئے ان کو آراب کہا جاتا ہے۔ پھر آراب کی دو قسمیں بتائی گئیں، ایک آراب منافقین اور ایک آراب مومنین، یعنی یہ دیہاتوں میں رہنے والے آراب کی دو قسمیں ہیں، ایک منافقین کی اور ایک مومنین کی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مدینہ کے اطراف میں، بالکل مدینہ سے متصل، یہاں بھی کچھ منافقین ہیں اور بڑے سخت قسم کے منافق ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اتنے بڑے منافق ہیں کہ آپ ان کے نفاق کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جان سکتے۔ لا تعلم نحن نعلم، ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ اور منافقین کی ایک اور قسم جو شہر مدینہ میں نبی کے ساتھ رہتی تھی، یہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن اندر یہ کفر کو چھپاتے تھے، اور ایک گروہ مومنین کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسمیں ہیں مومنین کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ان تینوں گروہوں کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ ایک تو اسلام میں سبقت کرنے والے لوگ۔ اب سبقت کرنے والوں کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ مہاجرین میں سے جن لوگوں نے اسلام کی طرف سبقت کی وہ السابقون الاولون من المہاجرین ہیں، اور انصاریوں میں جن لوگوں نے اسلام کو بڑھ کر کے اپنایا، گلے لگایا، وہ السابقون الاولون من الانصار۔ 2 قسمیں ہوئی۔ تیسری قسم یہ ہے والذین اتبعوہم باحسان، وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع احسان کے ساتھ کی۔ اس کو ہم سمجھیں گے۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ یہاں تبعیت مطلقہ نہیں ہے بلکہ مقیدہ ہے، یعنی یہ اتباع احسان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ احسان مانے الاخلاص، اخلاص کے ساتھ اتباع ہونی چاہیے۔ اس سے منافقین نکل گئے، اس لیے کہ انہوں نے اتباع تو کی، رسول کے پیچھے تو چلے، لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، لہذا احسان کی قید لگا کر کے منافقین کو نکال دیا گیا۔
کہ یہ مسلمانوں کے گروہ میں سے نہیں ہے. یہ بظاہر تو ہیں یہ مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں. وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان کا مطلب ایک مفسر بتاتا ہے، ایک تو ہے سابقون الاولون من المہاجرین اور ایک ہے سابقون الاولون من الانصار. اب ان دونوں سابقین کے پیچھے جو لوگ چلے، من سلک سبیلہم فہو من التابعین بالاحسان، جو لوگ ان کے راستے پر چلے وہ بھی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، وہ والذین اتبعوہم باحسان ہے. اور ان تینوں گروہوں کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یا اللہ سے راضی ہو گیا. سابقون الاولون کی اہمیت کیوں ہے؟ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ جب کوئی یار و مددگار نہیں تھا اور اسلام اس وقت لانا اپنے آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالنا تھا، تو پرخطر دور میں، سخت ایام میں، نازک ادوار کے اندر ان لوگوں کا ایمان لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا. مشکل وقت میں انہوں نے نبی کے ساتھ اپنا وقت گزارا اور نبی کے ساتھ رہے. جیسے ہی اسلام کو پیش کیا گیا لپک کر کے انہوں نے اسلام کو لے لیا، بلا لومۃ لائم، بلا خوف لومۃ لائم، اور کسی خطرے کی پرواہ کی بغیر. سبقت کرنا بہت بڑی بات ہے، کسی خطرے کی پرواہ کی بغیر. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سبقت کرنا، کوئی بات سامنے پیش کی گئی فوراً اس کے اوپر لپک پڑے، ان کو کہتے ہیں سبقت کرنا، دوڑ پڑنا، ریس کرنا. یہ تو ان تین گروہوں کی بات تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. ابو عثمان نہدی نے کہا کہ قرآن حکیم کی سب سے پر امید آیت میرے نزدیک یہ ہے جو امید دلاتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے. چلیے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بحث کرتے ہیں اس کو. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. ایک چیز کب؟ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، نیک اعمال کیے اور ان سے برے اعمال بھی ہوئے، تو انہوں نے اچھے اعمال اور برے اعمال کو مکس کر لیا. خلط کہتے ہیں الجمع بین اجزاء الشیئین، دو چیزوں کے اجزاء کو ملا دینا. اس کو کہتے ہیں خلط. کہتے ہیں خلط ملط مت کرو. کیا مطلب؟ الخلط الجمع بین اجزاء الشیئین، دو چیزوں کے اجزاء کو جمع کرنا. مثال دیتا ہوں. ایک گلاس میں دودھ ہے، اور یہ پانی ہے جی. اب اس پانی کو دودھ میں ملا دیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں دو چیزوں کے اجزاء کو جمع کر دینا. دودھ کے اجزاء میں پانی کے اجزاء مکس ہو گئے. اس کو کہتے ہیں خلط کرنا، خلط. لیکن تعبیر بڑی عجیب استعمال کی گئی ہے جو حیرت ناک تعبیر ہے. اللہ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. کیا کہا؟ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، انہوں نے نیک اعمال کو ملا دیا اور دوسرے گناہ کو اور پھر گناہ کو. یہ واو بیچ میں لایا گیا، واو. حالانکہ یوں کہہ دیا جاتا کہ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا بِعَمَلٍ سَيِّئٍ، برے اعمال کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کو ملا دیا. با لایا جاتا، با. تو یہاں با نہ لا کر کے اس کے عوض میں یہاں واو لایا گیا، واو بیچ میں، جو انگریزی میں اینڈ کی طرح ہوتا ہے. اینڈ اور
جبکہ یہ کہا جاتا کہ نیک عملوں کو برے عمل کے ساتھ ملا دیا، ساتھ لانا چاہیے تھا. ایسا کیسے کہ نیک عمل کو ملا دیا اور برے عمل کو اور لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت پیاری حقیقت بیان کی گئی ہے. اگر یہاں بے لایا جاتا تو وہ مفہوم پیدا نہیں ہوتا تھا جو انتہائی دقیق ہے، جو قرآن حکیم کا اسلوب بیان ہے دقت لیے ہوئے. کیسے؟ یہ خالص دودھ ہے، اس کی الگ حقیقت ہے، اور یہ پانی ہے، اس کی الگ حقیقت ہے. اب اس پانی کو ہم نے دودھ میں مکس کر دیا، ملا دیا. بتائیے کہ دودھ دودھ نہیں رہا اور پانی پانی نہیں رہا، دونوں متغیر ہو گئے، دونوں بدل گئے. ارے بھائی پانی کو آپ نے دودھ میں ملا دیا تو اب یہ پانی بھی نہیں ہے اور دودھ بھی نہیں ہے، دونوں بدل گئے. دودھ دودھ نہیں رہا، پانی پانی نہیں رہا، یہ مطلب ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ خلطوا عملا صالحا بعمل سیئ، تو مطلب یہ ہوتا کہ نیک عمل نہیں رہ گیا اور برا عمل نہیں رہ گیا. یہ مطلب ہو جاتا. اور ہم کہتے ہیں خلطت الماء باللبن، اور میں نے کہا خلطت الماء واللبن، وہ بیچ میں لا، دونوں میں فرق سمجھتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ خلطت الماء باللبن اگر کہا جاتا تو آپ نے دودھ کو پانی کے ساتھ مکس کر دیا، پانی مکس ہو گیا. تو اس میں مخلوط کون ہے؟ پانی. اور مخلوط بہی کون ہے جس کے ساتھ ملایا گیا؟ پانی یا دودھ. پانی مخلوط ہے اور دودھ کے ساتھ ملایا گیا تو پانی مخلوط بہی ہے، برابر. یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے. لیکن اگر خلطت الماء واللبن کہا جاتا تو اس میں سے ہر ایک مخلوط ہے اور مخلوط بہی ہے. پانی مخلوط ہے، مخلوط بہی بھی ہے، اور دودھ مخلوط ہے، مخلوط بہی بھی ہے. یہ دقیق بات بیان کی گئی. اس کو بار بار سننا کیسٹ سے، سمجھ میں آ جائے گی. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو دودھ میں ملانے کے بعد یہ دودھ نہیں رہا. تو کیا ایسا ہو سکتا کہ برائی کو نیکی میں ملا دیا گیا تو نیکی نہیں رہی؟ لا لا لا، نیکی اپنی جگہ ہے، برائی اپنی جگہ ہے، یہ بتایا گیا. ملنے کے بعد بھی نیکی اپنی جگہ ہے اور برائی اپنی جگہ ہے. یہ معنی اس وقت نکلے گا جب یہاں واو کو لایا جائے. اگر بے لایا جائے تو مفہوم پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ مل گیا تو پانی پانی نہیں رہا، دودھ نہیں رہا، دونوں کی حقیقتیں بدل گئی. لیکن اگر واو بیچ میں لایا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ملنے کے بعد بھی پانی پانی ہے اور دودھ ہے. تو پہلے ایسا کرو کہ پانی کو دودھ میں ملا لو، یہ ہوا خلطت الماء باللبن. اور تیل کو پانی میں ملا لو، تب ہوگا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. واو کب آئے گا؟ جب پانی اور تیل دونوں مل جائیں، تیل میں پانی کو ملا دیا جائے تب واو آئے گا. اس لیے کہ تیل الگ ہوتا ہے اور پانی مکس ہونے کے بعد بھی دونوں الگ ہیں. مل گئے دونوں نا، تیل اور پانی دونوں مل گئے، لیکن ملنے کے بعد بھی تیل الگ ہے، پانی الگ ہے، دونوں الگ الگ دکھتے ہیں واو لانے کے بعد. لیکن اگر بے لایا جاتا تو ایسا ہوتا جیسے دودھ پانی میں مل گیا اور پانی دودھ میں مل گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے اور دونوں کی حقیقتیں بدل گئی. دودھ نہیں رہا، پانی نہیں رہا. لیکن اگر پانی کو ملا دیا جائے تیل کے اندر تو تیل رہتا ہے، پانی رہتا ہے. یہ فرق ہے واو لانے میں اور بے لانے میں. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے. جی، تو کہتے ہیں کہ آدمی نے نیک عمل کیے، نیک عمل کے ساتھ کچھ گناہ بھی ہو گئے، تو اب کرنا کیا ہے؟ اسے کرنا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اعتراف بذنب کرے. اعتراف بذنبہ، اے اللہ اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے کیا گناہ، میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں.
تو نیک عمل کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا اعتراف کرو، میرے رب میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو تو عسى اللہ ان یتوب علیہم، اور کل میں نے بتایا کہ تابہ کے صلہ اگر الا آتا ہے تو بمعنی العفو، تو اللہ تم کو معاف کر دے گا، اور اس کے لیے عسى لایا گیا۔ عسى تفید الرجا، امید کا فائدہ دیتا ہے، لیکن جب یہ اللہ کے لیے آئے تو وہاں یقین کا معنی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ امید دلا کر وہ چیز نہ دے، تو عسى کہا گیا۔ عسى امید کے لیے آتا ہے، اور جب یہ اللہ کے لیے آئے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کسی چیز کی امید دلا کر کے نہ دے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا عسى کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو یہ یقینی، محقق اور مقرر ہوتا ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے، یہ جو بخشش ہے یہ اس کے رحمت کی وجہ سے ہے، گویا کہ مغفرت یہ رحمت کے ساتھ ملابس ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لازم ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اللہ بخشتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے، رحمت کی وجہ سے بخشتا ہے وہ، اور رحمت کس کے اوپر ہوگی؟ جب آدمی گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کا اعتراف کر لے۔ شیطان نے یہی اعتراف نہیں کیا تھا، آدم نے اعتراف کیا، بخش دیے گئے۔ کیا کہا؟ اعتراف کیسے کیا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں نے کہا، آدم و حوا نے، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہذا اعتراف بالظلم، اس کا نام ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ ہے گناہ کا اعتراف۔ اور اس نے کیا کہا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ دیکھیے، ایک نے اعتراف بالذنب کیا، معاف کر دیا گیا، اور ایک اعتراف بالذنب نہیں کر رہا، ڈٹا ہوا ہے اپنے گناہ کے اوپر، اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ ایک فلسفر نے کہا ہے کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں۔ اس کو ذہن میں رکھو، پھر سے بولتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں۔ آدم سے غلطی ہوئی، معاف کر دیے گئے، اور شیطان سے سرکشی ہوئی، معاف نہیں کیا گیا۔ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، اور آدمی نے گناہ کیا، یہ غلطی کب مانا جائے گا؟ آدمی کے گناہ کا ارتکاب غلطی کب مانا جائے گا؟ بتایا گیا، اعتراف بالذنب کرے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ تو گناہ کا اعتراف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر گناہ کرنے کے بعد گناہ پر ڈٹا ہوا ہے تو یہ غلطی نہیں ہے، ھذا تمرد، یہ سرکشی ہے، اور اللہ کے ہاں سرکشی قابل معافی نہیں۔ تو غلطی کے دائرے میں رہو، سرکشی کے دائرے میں کبھی بھی مت جانا، وہ تباہی کا دائرہ ہے، بہت خراب قسم کا میدان ہے وہ۔ یہ اللہ نے آگے فرمایا، خذ من اموالہم، اے ہمارے حبیب آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، صدقہ، صدقے کا فائدہ بتایا گیا، تطہرہم وتزکیہم، اس سے تمہارا دل پاک ہوگا، تمہارا دل پاک ہوگا۔ دیکھیے، صدقے سے دل پاک ہوتا ہے، اور تمہارا مال پاک ہوگا، تمہارا مال پاک ہوگا۔ اور نبی سے کہا گیا صدقہ دینے والوں کے لیے آپ دعا کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ جی، یہ تین فوائد ہیں صدقہ دینے، لہذا صدقہ نکالو۔ اور یہ مہینہ زکوٰۃ کے علاوہ، حالانکہ زکوٰۃ اس وقت دینا چاہیے جب سال گزر جائے، کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے اس میں ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا، ثواب بڑھتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فرض ہے وہ۔ جی، ٹائم مکمل ہو گیا، حولان حول ہو گیا، سال پورا ہو گیا، اب نکالنا واجب ہے۔ آپ انتظار کریں کہ ہم اپنی زکوٰۃ رمضان میں ادا کریں گے اور اس کا ثواب بڑھ جائے گا، یہ توہم ہے، کچھ نہیں بڑھتا اڑتا۔ ہاں، صدقہ آپ دیجئے، اللہ سے صدقے کے فائدے ہیں۔ مؤذن ہیں، ذرا لے جاؤ کنارے اور ڈالو ذرا جیب میں تھوڑا سا۔ یہ ہیں امام صاحب، کہاں گے قاری صاحب؟ ذرا پکڑو ان کو، کونے میں لے جاؤ اور ذرا ڈالو ان کے جیب میں۔ جی، اس کے بعد غزوہ تبوک کا بیان ہے، اور غزوہ تبوک میں 30,000
مسلمان شریک ہوئے. 3 قسم کے لوگ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، وہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جو اس عظیم الشان غزوے میں، جو سب سے بڑا غزوہ تھا، سب سے بڑا لشکر تھا جس میں 30,000 افراد نے شرکت کی، کون سے وہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے اس میں شرکت نہیں کی؟ ایک تو منافقین ہیں، عذر معذرت کر کے بیٹھ گئے. ایک دوسرے معذور لوگ، بیمار لوگ، کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، بچے، عورتیں، یہ سب شریک نہیں ہوئے. 2 اور تیسرے کچھ لوگوں نے سستی کی وجہ سے شرکت نہیں کی، ان کے بارے میں بتایا گیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، خاص طور سے یہ 3 لوگ ہیں. کون کون؟ ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک. یہ 3 لوگ ہیں. علی الثلاثہ کہہ کر کے 3 کہہ کر کے بتایا گیا. یہ 3 لوگ ہیں جو سستی کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہوئے، اور ان کا سوشل بائیک آؤٹ کیا گیا، یہاں تک کہ 52 دنوں کے بعد ان کی بخشش کی آیتیں اتری اور انہیں معاف کر دیا گیا. اسی دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو کچھ منافقین نے ایک مسجد بنائی اور نبی کے سامنے کیا بات رکھی کہ آپ اس میں نماز پڑھ لیجئے تاکہ ہم نماز یہاں شروع کر لیں. اور ہم نے مسجد اس وجہ سے بنائی ہے تاکہ کمزور اور بوڑھے، عورتیں، بچے سب بارش میں دور مسجد میں جانے سے پریشان نہ ہوں. ہم نے اس وجہ سے بنائی ہے. لیکن قرآن حکیم نے بتایا یہ مسجد انہوں نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ نماز ادا کی جائے، بلکہ اس مسجد کے بنانے کا سبب کچھ دوسرا ہے. کیا؟ زرار ہے. زرار مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، تفریقا بین المومنین، مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ مسجد زرار ہے اور یہ مسجد زرار نہیں ہے؟ ہاں، فرق کر سکتے ہیں جی. دنیا کی تمام بلڈنگوں کی بنیاد اینٹوں کے اوپر ہوتی ہے، پتھروں کے اوپر ہوتی ہے، لیکن ایک مسجد ایسی ہوتی ہے جس کی بنیاد دل کے تقوی کے اوپر ہو. لمسجد اسس علی التقوی، آگے فرمایا گیا ایسی مسجد جس کی اساس، جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے. یعنی اینٹ اور پتھر اس کی بنیاد میں نہیں لگے ہیں، بلکہ اس کی بنیاد میں تقوی ہے. اللہ اکبر. اور یہ مسجد نبوی ہے. اب بتایا گیا جب اللہ کے رسول کی مسجد، مسجد نبوی کی بنیاد یہ اینٹوں اور پتھروں کے اوپر نہیں، تقوی کے اوپر ہے، تو سمجھو کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو وہ مسجد مسجد زرار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آپ نماز پڑھیے. اور جس مسجد کی بنیاد تعصب یا اپنے مسلک کی ترویج یا کوئی بھی جذبہ اس کے پیچھے کار فرما ہو وہ مسجد مسجد زرار ہے. صرف ایک ہی پہچان ہے کہ مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر ہونا چاہیے، اینٹ اور پتھر کے اوپر نہیں. اگر اینٹ اور پتھر کے اوپر مسجد زرار ہے، اس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہونی چاہیے. یہ فرق ہے مسجد زرار میں اور مسجد زرار نہیں ہے اس کے درمیان. تو مسجد زرار کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ایک مسجد زرار جو منافقین نے بنائی، اس کا مقصد کچھ اور تھا، اور اس کے بعد ایک مسجد مسلمانوں نے بنائی، اس کے بعد اس کا تذکرہ کیا گیا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے ہی دن سے اس مسجد کی بنیاد. اس سے مراد یا تو مسجد قباء ہے یا اس سے مراد مسجد نبوی ہے، دونوں مراد لے سکتے ہیں آپ. ان دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے. اور آج دیکھو اللہ، آدمی دیکھتا ہے، ایک تو کعبہ کو دیکھتا ہو، کالا غلاف دیکھنے کے بعد صرف رونا آتا ہے، اور پھر مسجد نبوی کے اوپر نظر پڑے تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو. لمسجد اسس علی التقوی. تو پہلے مسجد زرار کا ذکر یہ منافقین نے بنایا. اس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں تھی، اینٹ اور پتھر اس کی بنیاد میں لگے تھے. اور یہ مسجد، مسجد نبوی، مسجد قباء، دونوں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. جی، اس کو مسجد کہتے ہیں. اور اگر تقوی کی بنیاد پر مسجد قائم نہ کی گئی وہ مسجد نہیں ہے، مسجد نہیں ہے. جی واہ. آگے ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، متوجہ ہو جائے میری طرف.
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو لے لیا ہے، خرید لیا ہے، بدلے میں جنت دے دی۔ یعنی مومن کی جان اور مومن کا مال یہ مبی ہے، چیز ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے۔ بائے کون ہے؟ مشتری کون ہے؟ اللہ ہے۔ بائے کون ہے؟ مومنین۔ بیچنے والا کون؟ مومنین۔ خریدنے والا کون؟ اللہ۔ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ مومن کی جان اور اس کے مال۔ بائے جب اپنی چیز کسی کے حوالے کرے گا، مشتری کے حوالے کرے گا، تو کسی چیز کے بدلے نا پیسہ دو، آپ پیسہ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جان کو خریدا ہے، ان کے مالوں کو خریدا ہے۔ ثمن کیا ہے؟ ثمن کیا ہے؟ ثمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بے آئے وہ ثمن ہوتا ہے۔ لیکن بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ قاعدہ ہے کہ کہیں بھی اگر آئے بے اگر داخل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ثمن ہے، یہ دے کر کے یہ چیز لی گئی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر کے انہوں نے ضلالت خریدی ہے۔ ہدایت ثمن ہے، قیمت ہے۔ عجیب لوگ ہیں کہ ہدایت جو قیمت ہے وہ دے کر کے انہوں نے گمراہی خرید لی ہے۔ تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ جنت یہ پیسہ ہے، یہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے مومنین کی جانوں کو۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا پیارا ہے کہ جان اسی کی دی ہوئی، مال اسی کا دیا ہوا، اسی کا عطا کردہ، اس کے بعد کہہ رہا ہے دے دیا۔ جیسے ہم نے ہینڈ کرچف دے دیا، فری میں آپ کو دے دیا، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ 1 کروڑ میں میں یہ ہینڈ کرچف تجھ سے لے رہا ہوں، اللہ، یہ 1 کروڑ میں یہ میں نہیں دیا آپ کو، یہ ہینڈ کرچف از یورس، یہ تمہاری ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس ہینڈ کرچف کو جو میں نے تمہیں دیا ہے 1 کروڑ روپے میں خرید رہا ہوں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کتنا کریم ہے یہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے 1 کروڑ تو چھوٹی بات ہے، تم اپنی جان اپنے مال مجھے دے دو، بدلے میں جنت عطا کرتا ہوں تمہیں۔ اللہ اکبر، جان دے دی اسی کی ہوئی، اور مال بھی دے دیا۔ پھر کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی قیمت کے بدلے خرید رہا ہوں کہ کوئی دنیا میں وہ قیمت دے ہی نہیں سکتا ہے، میں جنت دے کر کے وہ چیزیں خرید رہا ہوں جو میں نے خود تمہیں دی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کا پیار ہے۔ کتنا پیار ہونا چاہیے ہمیں اللہ سے، اللہ کتنا پیار ہونا چاہیے۔ یہ زندگی تو ایسی ہی گزر جانے والی ہے کہ کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ بیچ دو اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو، اپنی جان لگا دو، اپنے مال لگا دو کہ تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ خریدار کھڑا ہوا ہے، خریدار موجود ہے، جبکہ اسی نے دیا ہے یہ، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اتنی قیمت لگا رہا ہوں میں کہ یہ قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس کی قیمت میں جنت دے رہا ہوں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تمہاری جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، تمہارے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی، تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نعمتیں ہی نعمتیں تمہارے لیے۔ بڑھاپا نہیں ہے وہاں بدصورتی نہیں ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ یہ خرید رہا ہوں میں، اللہ اکبر۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، دینے والا بھی وہی دے کر کے کہہ رہا ہے سب سے بڑی قیمت دے کر کے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا چاہیے؟ تیری جان چاہیے، تیرا مال چاہیے؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس ہستی سے ہمیں کوئی پیار نہیں، اس سے کوئی محبت نہیں، کوئی محبت۔ اچھا، جنہوں نے بیچا ہے مومنوں نے، ان کی صفات کیا ہے بتائیے؟ 9 صفات ہیں ان کی، آگے بتائے گا۔ یہ کون ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی جان دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال دے دیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ صفات بیان کی گئی، 9 صفات ہیں ان کی۔ جی کون کون؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین
مومنوں سے خریدا نا. اللہ کہہ رہا ان کو خوشخبری دے دو, مومنین کو, جن سے ہم نے وہ چیز خریدی ہے ان کو خوشخبری دے دو. یہ مومنین ہے. بتایا گیا ان اللہ اشترى من المومنین, مومنین سے خریدا. تو مومن کون؟ وبشر المومنین, مسلمانوں کو خوشخبری دے دو. کون مومنین ہیں؟ یہ ہیں جن کے اندر یہ 9 اوصاف ہیں. التائبون, خطا ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے. ہاں میرے بندے تجھ سے غلطی ہو جا رہی ہے, ٹھیک ہے, توبہ کر لے, معاف کر دیتا ہوں. تائبون, اس کا مطلب جس سے ہم اللہ خرید رہا ہے یہ معصوم نہیں ہے, غلطی ان سے بھی ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے بندے غلطی ہو جائے نا توبہ کر لے, معاف کر دیتا ہوں. توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, الحامدون, اللہ کی تعریف کرنے والے, السائحون, روزہ رکھنے والے, سائح مراد روزہ, الصائمون کے معنی میں, الراکعون, رکوع کرنے والے, الساجدون, سجدہ کرنے والے, الآمرون بالمعروف, اور بھلائیوں کا حکم دینے والے. یہاں تک کہیں واو نہیں ہے, ایسا نہیں کہا گیا. توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے اور تعریف کرنے والے اور روزہ رکھنے والے اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے اور بھلائی کا حکم دینے, کہیں واو نہیں ہے بیچ میں. اور جب صفات بغیر واو کے ذکر کی جائیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری صفات ایک ہی آدمی میں ہے. گویا یہ ان مومنین میں ساری صفات ہیں جن کی جان اور مال کے بدلے میں, جن کی جان و مالوں کو میں جنت کے بدلے خرید رہا ہوں. ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ 7 کے بعد واو ہے, 7 صفات ذکر کی گئی ہیں, 7 کے بعد واو ہے. یہ نحو کا قاعدہ ہے. عرب لوگ جب کسی چیز کو گنتے ہیں تو کہتے ہیں واحد, اثنان, ثلاثہ, اربع, خمسہ, ستہ, سبع, اس کے بعد کہتے ہیں وثمانیہ. 7 کے بعد واو لاتے ہیں اور 8 ایسے ہوتے ہیں. واحد, اثنان, ثلاثہ, اربع, خمسہ, ستہ, سبع وثمانیہ. بیچ میں اینڈ نہیں لاتے ہو. جب 8واں بیان کرنا ہوتا ہے 7 کے بعد, تو 7 کے بعد جب 8واں جوڑنا ہوتا ہے تو واو لگاتے ہیں. یہ دیکھو یہاں التائبون 1, العابدون 2, الحامدون 3, السائحون 4, الراکعون 5, الساجدون 6, الآمرون بالمعروف 7, والناہون 8 کو لائے تو 8 کے پہلے واو لگا دیا گیا. یہ قاعدہ ہے. عرب گنتی ایسے کرتے ہوں, 7 کے بعد جب 8 کو جوڑنا ہوتا تو بیچ میں واو لگاتے ہیں, اینڈ لگاتے ہیں, ورنہ بغیر اینڈ ہی کے, بغیر واو ہی کے ساری صفات بیان کرتے, ساری گنتیاں کرتے ہوں. یہ قاعدے کے مطابق. اچھا, اس میں آپ دیکھیں 9 اوصاف ہیں, اس میں 6 اوصاف اس میں 6 اوصاف ایسے ہیں جو خالق سے متعلق ہیں. کون کون؟ توبہ اللہ سے, عبادت اللہ کی, تعریف اللہ کی, روزہ اللہ کے لیے, رکوع اللہ کے لیے, ساجد سجدہ کرنا اللہ کے لیے, الآمرون کتنے ہوئے 1 2 3 4 5 6 ہوا. یہ 6 جو ہے یہ ہے اللہ کے لیے. توبہ اسی سے, عبادت اسی کی, تعریف اسی کی, روزہ اسی کی, رکوع اسی کے لیے, سجدہ اسی کے لیے. یہ 6 جو ہے نا یہ متعلق ہیں خالق سے. اچھا, اور بعد کے 2 الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ یتعلقان بالمخلوق بمعاملۃ المخلوق. اس کا تعلق مخلوق سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو بھلائی کا حکم دے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی سے روکے. تو یہ جو الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر ہے, یہ 2 ان کا تعلق مخلوق سے. اچھا, آخری جو 9ویں صفت ہے والحافظون لحدود اللہ, یہ قبیلین دونوں کے لیے, اللہ کے لیے. اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں اس کی حفاظت کرو جی, اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی جو حدود دی گئی ہیں, ان کے تعلق سے جو معاملات دیے گئے ہیں, ان کی بھی حفاظت کرو تم. تو یہ 9واں جو ہے یہ دونوں کے لیے ہے. ان 9 میں سے 6 اللہ کے لیے اور 2 مخلوقات کے لیے اور 1 دونوں کے لیے. اللہ, اور اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین, ایسے مومنوں کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو. اللہ,
کہا جا رہا ہے نبی سے کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لا یلیق بہ، جائز نہیں اس کے لیے کہ مشرکین کے لیے دعا استغفار کریں اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے باپ اگر مشرک ہو تو اس کی نماز جنازہ بچے کو نہیں پڑھنی چاہیے، نہ شریک ہو اس کے اندر۔ اگر شرک کے اوپر مرا ہے تو بیٹے کو چاہیے جو موحد ہے اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، جائز نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھنا۔ شرک اتنی خطرناک چیز ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اللہ اکبر۔ تو یہ جو تینوں نہیں گئے تھے ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، بات ہی نہیں کرتا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد بیویوں سے بھی کہہ دیا گیا اپنے اپنے میکی چلی جاؤ، ان کو تنہا چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا تھے، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین باوجود ہے کہ کشادہ ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، پریشان ہو گئے تھے۔ یعنی اللہ کی نصرت کا اعلان ہو اور نصرت کے لیے نہ نکلے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ کیا کہ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، ایک ایک لفظ اس لائق ہے کہ ٹھہر کر اس پر گفتگو کی جائے۔ خطا ان تینوں سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی توبہ کے ساتھ ان کی توبہ کو جوڑ دیا ہے، جو صحابہ کرام کی عظمت پر دلیل ہے۔ یہ کہ خطا کار ہیں یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو نبی کی توبہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جس سے صحابہ کرام کے توبہ اور خود صحابہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی توبہ کو نبی کی توبہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جس سے صحابہ کی عظمت اور ان کے توبہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اچھا، جنگ تبوک کو ساعۃ العسرہ کہا جاتا ہے، جنگ ساعۃ العسرہ کہتے ہیں، الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، یعنی تنگی کا وقت۔ ساعت کہتے ہیں چند لمحوں کو، ایک لمحے کو، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پریشانی چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پریشانی ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بتا دیا گیا۔ پریشانی اگر آدمی کو اوپر آئے تو گھبرائے نا، اللہ نے فرمایا یہ ساعت العسرہ، سختی کے دن جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتے، ٹل جاتے ہیں، لہذا مصیبت آنے پر جزا فضا مت کرو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو شکر ادا کرو، اس لیے کہ مصیبت کے بعد دو آسانیاں آنے والی ہیں۔ جی جی۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے اس میں استفہام انکاری کے اسلوب میں ایک بات کہی گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ یہ کہتے ہیں کہ بشر ہے یہ، اور یہ کہتا ہے میں رسول ہوں، تو رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے، یا بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مفسر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ من عجیب امر المشرکین انہم رضوا بالالہ ان یکون حجرا وانکروا علی الرسول ان یکون بشرا۔ بڑا پیارا تبصرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مشرکین کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ پتھر یہ خدا ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ رسول بشر ہو سکتا ہے۔ اللہ، یہ بات مانتے ہیں وہ کہ پتھر خدا ہو سکتا ہے، عجیب معاملہ ہے، پتھر خدا ہو سکتا ہے مگر رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑا عجوبہ ہے یہ مشرکین کا۔ وہ کہتے نہیں کہ بتو شاباش، دنیا میں ترقی اس کو کہتے ہیں، بتو شاباش، دنیا میں ترقی اس کو کہتے ہیں۔ نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا ٹھہرے، جب تک تراشا نہیں گیا تھا تب تک پتھر تھے، تراش لیے گئے تو خدا بن گئے بیچارے۔ یہ عجیب و غریب ترقی ہے ان پتھروں کی۔ اللہ اکبر، تو یہ سب سے عجیب و غریب معاملہ ہے ان کا۔ اور ان مومنین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے قدم صدق ہے۔ اللہ، ہم قدم صدق کا مطلب بتانا چاہیں گے۔ قدم صدق، یہاں
سبب بول کر کے مسبب مراد لیا گیا ہے. مثلا کسی بلند جگہ پر منزلۃ الرفیہ پر آپ پہنچنا تھا. منزلۃ الرفیہ کوئی بلند مقام ہے, اس پر آپ جانا چاہتے ہیں. کیسے جائیں گے آپ؟ پیروں سے جائیں گے نا. پیر سبب ہے اس بلند مقام تک پہنچنے کے لیے, تو سبب بول کر کے مسبب مراد لیا گیا ہے. یعنی ان کے لیے بلند مرتبہ, قدم ہے یعنی بلند مرتبہ ہے, اس لیے کہ قدم کے ذریعے ہی آدمی اس بلند مقام تک پہنچے گا, تو سبب بول کر کے مسبب مراد لیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ منزلۃ الرفیہ, وہ بلند مقام جس پر آپ پیروں کے ذریعے گئے, کیسا ہے؟ صدق ہے. صدق, صدق کا مطلب ہوتا ہے ٹروتھ. پتہ یہ چلا کہ یہ جو مقام آپ کو بلند عطا ہوا ہے یہ صدق ہے, سچا ہے, اور سچائی جو ہوتی ہے وہ لا زوال ہوتی ہے, وہ بدلتی نہیں ہے. لا یتغیر ولا یزول. سچائی جو ہم لوگوں نے انگریزی میں, جب انگریزی میں گرامر پڑھاتے وقت میں نے بتایا بچوں کو کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں جب چینج کرتے ہیں تو جیسے سیڈ ہے تو اسے ٹولڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں, اور ٹو کو ہٹا کر کے دیٹ سے دونوں جملوں کو جوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر وہ جو جملہ آ رہا ہے ٹولڈ اور سیٹ کے بعد اگر وہ کسی یونیورسل فیکٹ کے اوپر ہو, کائناتی کوئی کاسمک فیکٹ ہو, کوئی کائناتی حقیقت ہو, ٹروتھ ہو, ٹروتھ, تو ٹروتھ کو بیان کرتے وقت زمانہ چینج نہیں کیا جاتا. مثلا اگر پریزنٹ انڈیفینٹ ہے تو پاسٹ انڈیفینٹ میں بدل دیتے ہیں ہم. تو یوں کہا جائے he told me that, he said to me, اس نے مجھ سے کہا the earth moves on its own axis. اس نے مجھ سے کہا کہ زمین اپنے محور کے اوپر گھومتی ہے. کیا بولتے ہو؟ moves on its, یعنی present indefinite. اب جب ہم اسے indirect میں بدلیں گے تو یوں کہیں گے he told me that the earth moves on its own axis. لا, مووڈ نہیں کہیں گے اس کو, اس لیے کہ جو ٹروتھ ہوتا ہے ٹروتھ کبھی بدلتا نہیں, تو مووس ہے تو مووڈ نہیں ہوگا, مووس ہی رہے گا. اس لیے کہ وہ یونیورسل فیکٹ ہے, وہ صداقت ہے, وہ سچی بات ہے کہ زمین اپنے محور کے اوپر گھوم رہی ہے, وہ تو صداقت چینج نہیں ہوتی. تو یہ تو منزلۃ الرفیہ آپ کو ملا ہے, یہ بلند مقام جو آپ کو عطا ہوا ہے, یہ بلند مقام صدق ہے, اور صدق کا مطلب ٹروتھ ہے, اور ٹروتھ لا یتغیر ولا یزول. یہ دنیا کے مناصب کی طرح, دنیا کے عہدوں کی طرح نہیں ہے کہ عارضی ہو کہ عہدہ ملا چھن جائے. نہیں, وہ مرتبہ, وہ مقام اور منصب جو آپ کو عطا ہوا ہے وہ منصب لا یزول اور لا یتغیر ہے, بدلتا نہیں. یہ مطلب ہے قدم صدق. اسی گفتگو کرتا ہے قرآن حکیم, ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. جی, اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ٹھہر کر اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پہلا سوال, جب زمین اور آسمان بننے سے پہلے دن تھے ہی نہیں, تو یہ کہنا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے, ما مانا ہے. اس کا کیا مطلب؟ دن تھے ہی نہیں تو یہ کہنا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا, ارے دن تھے ہی نہیں تو 6 دنوں میں بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب تفسیر کبیر میں دیا ہے, بہت پیارا جواب ہے, اچھا لگا مجھے. تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ لو کان ہناک فلک او شمس لکان المقدار مقدرا بیوم اے بستۃ ایام. کتنی پیاری بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کائنات جتنے عرصے میں بنی ہے, جملہ یاد رکھو, ریپیٹ کرتا ہوں, یہ کائنات زمین اور آسمان جتنے عرصے میں یہ کائنات بنی ہے, اگر اس وقت سورج ہوتا تو یہ تمہاری دنیا کے اعتبار سے 6 دن میں یہ کائنات بنتی. یہ مطلب ہے لو کان ہناک فلک او شمس لکان المقدار مقدرا بیوم اے بستۃ ایام. اگر اس وقت سورج ہوتا تو تمہاری دنیا کے اعتبار سے یہ زمین اور آسمان بننے میں 6 دن لگ جاتے. ہذا مفہوم ہو, اس کا یہ مطلب ہے. یہ سمجھ میں آیا جی؟ اچھا, تو یہ تو سوال تھا, اس کا جواب ہے کہ یہ 6 دن, جب دن تھا ہی نہیں تو یہ کہنا کہ 6 دن میں ہم نے اس کو بنایا, یہ صحیح نہیں ہے یہ. تو اس کا جواب یہ ہے. اچھا, اب سوال دوسرا, 6 ہی دن میں کیوں بنایا؟ کن سے بنا دیتا,
کن سے بنا دیتا, کہتا کن ہو جا, کائنات ہو جاتی. 6 دن میں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب اس کا, ایک ہے اللہ کا اظہار قدرت, قدرت کا ظاہر کرنا, اور ایک ہے اظہار حکمت. وہ اپنی قدرت ظاہر کر سکتا تھا اور کن کے ذریعے بنا سکتا تھا, لیکن اس نے قدرت نہ ظاہر کر کے حکمت ظاہر کی. کیا؟ یہ پیغام دیا ہے, یہ درس دیا ہے, یہ تصور دیا ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے تو ان ہیسٹ نہ کرے, جلدی نہ کرے. اس لیے کہ جلدی مجھے پسند نہیں ہے, اللہ فرماتا ہے, بلکہ اس کام کو کرنے کے لیے پلان بنائے اور تدریجاً اس کام کو کرے. تو کام میں تدریج ہونا چاہیے, نہیں تو اللہ کن کے ذریعے بھی بنا سکتا تھا, وہ اظہار قدرت ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی تعلیم کے لیے اظہار قدرت نہیں کیا خلق سماوات والارض کے لیے, بلکہ اظہار حکمت کیا کہ یہ 6 دن میں ہم بنا رہے ہیں, اس کو 6 دن میں بنا رہے ہیں, یہ تدریج ہے. اب سوال پیدا کر سکتے ہیں 5 دن میں کیوں نہیں بنایا, 7 دن میں؟ تو پھر یہ سوال ہوتا کہ 3 دن میں کیوں بنایا, 2 دن میں کیوں نہیں بنایا. پھر یہ سوال ہوتا کہ بھئی 1 دن میں کیوں نہیں بنایا. پھر آ کر کے وہاں کن پہ رک جاتے تھے. لہذا یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے کہ 6 ہی دن کیوں لگے, 7 دن کیوں نہیں لگے. تو اب کہہ رہے ٹھیک ہے 7 دن میں بنایا تھا, 7 دن میں کیوں بنایا, 8 میں کیوں نہیں بنایا, چلو ٹھیک ہے 8 میں بنایا, 9 میں کیوں نہیں بنایا, چلو بھائی 9 میں بنایا, 10 میں کیوں نہیں بنایا. یہ سلسلہ لامتناہی ہوتا, اور آپ کو معلوم ہے کہ دور اور تسلسل منطق میں باطل ہے. کیا بات ہے. ایک کام کرو, تمنا کرو جلدی سے اللہ سے ملاقات ہو, اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا چاہتا ہے کہ جلدی سے مل لوں اس سے. ہاں, اور اس کے برخلاف کچھ لوگ ہیں. فرمایا گیا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں کرتے. اللہ ہم سے ملنے, یہ کون ہے؟ لا يخافون عذابا, انہیں عذاب کا خوف نہیں ہے. ولا يرجون حسابا, انہیں حساب کی امید نہیں ہے. اچھا, ایک ورضوا بالحیات الدنیا, دنیا ہی پر یہ راضی ہو گئے, خوش ہو گئے. دنیا پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کسی چیز سے آپ خوش ہو جائیں, یہ ہے فعملوا بها, بس اسی کے لیے کام کرتے ہیں آپ. جس چیز سے آپ خوش ہو جائیں بس اسی کے لیے آپ کریں گے. تیسرے واطمأنوا بها, اور اسی پر مطمئن ہو گئے. مطمئن کسی چیز پر آدمی ہو جائے راضی ہونے کے بعد تو چوائس نہیں رکھتا کوئی, میں اسی پر مطمئن ہوں, مجھے اور نہیں چاہیے کوئی. تو گویا کہ اطمینان اگر کسی چیز پر ہو جائے تو چوائس ختم ہو جاتی ہے. تو گویا کہ ان کے پاس سیکنڈ چوائس ہے ہی نہیں. کیا؟ کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرنا ہے. ان کے پاس کوئی چوائس, ایک تو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے, اور دوسرے دنیا کی زندگی پر خوش ہیں, اور دوسرے مطمئن بھی ہو گئے. خوش ہونے کے بعد اطمینان بتایا گیا کہ اطمینان جب کسی چیز پر ہو جاتا ہے تو چوائس نہیں رکھتا, میں اس پر مطمئن ہوں بھائی, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یعنی اطمینان کے اندر چوائس نہیں ہوتا, تو ان کو کوئی چوائس ہی نہیں ہے, آخرت نہیں چاہیے ہم کو بولے. اور یہ ہماری آیتوں سے غافل ہے. کیا مطلب؟ لا یتفکرون بأدلتنا, ہمارے جو دلائل کائنات میں بکھرے ہیں اس پر غور نہیں کرتے. ولا یعتبرون, اور عبرت حاصل نہیں کرتے. جگہ ان کی اولئک مأواہم جہنم, اولئک مأواہم النار, جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اللہ. اچھا, اب مومنین کا تذکرہ کیا گیا. جنت میں کریں گے کیا؟ کہتے کھانا تو ہر طریقے کا ہے, وہ جگہ ایسی آدمی سوچ نہیں سکتا. ایسی جگہ آپ دنیا کے حسین سی حسین جگہ کا تصور کر لیں, حسین سے حسین عورت کا تصور کر لیں, حسین سے حسین مکان کا تصور کر لیں. آپ کے اس تصور کے پرے ہے وہ نعمتیں, وہ حسن, وہ خوبیاں. جی جی, آپ سوچ نہیں سکتے. اتنی خوبصورتی ہے وہاں پر جنت کے اندر. سب سے بہترین غذا کیا ہے بتایا گیا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم, یہ ان کا کھانا ہے. الذ المآکل, سب سے لذیذ کھانا ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا بھر کے کھانے تو ہیں ان کے لیے, سب سے لذیذ کھانا کون سا ہے؟ بولے یہ کہیں گے پاک ہے تو میرے رب تمام نقائص سے, تمام عیوب سے. سبحانک اللہم, اے ننزہک یا اللہ, اے اللہ ہم تجھے تمام نقائص اور عیوب سے منزہ کرتے ہیں کہ تو تمام نقائص سے پاک ہے. یہ ان کی غذا. جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا, سانس,
تو سانس آتی ہے سانس جاتی ہے، تو یہ سانس لیتے ہیں تو سبحانک اللہم، سانس نکالتے ہیں تو سبحانک اللہم، اسی پر وہ زندہ ہیں، سمجھو اسی پر زندہ ہیں وہ جی، یہ سب سے لذیذ کھانا ہے ان کے لیے۔ اچھا دوسرے، وہ تحیتہم فیہا سلام، ملنے کے بعد، اور ان کے لیے جو تحیہ کیا ہے، سلام کا طریقہ کیا ہے، بولے اللہ کا سلام، سلام من ربہم و تحیتہم فیہا سلام، سلام آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سلام من ربہم من عند رب، اللہ کا سلام، ملائکہ آ رہے ہیں، ملائکہ سلام کر رہے ہیں، اور پھر ایک جنتی دوسرے جنتی سے ملا، السلام علیکم وعلیکم السلام جی، تو یہ ہے جنت آپ کی، سلام سلام سلام، سلامتی سلامتی ہے، یہاں نہ حسد ہے نہ بغض ہے نہ کوئی جی کوئی چیز نہیں ہے، تو سلامتی سلامتی ہے۔ اور آخری پکار ان کی رہے گی الحمدللہ رب العالمین، ہر چیز کے بعد یہی بولیں گے الحمدللہ رب العالمین، بات ختم ہوئی الحمدللہ رب العالمین، کوئی بھی کام کرے الحمدللہ رب العالمین، یہ بولیں گے۔ اس کے بعد انسان کی ایک عجیب فطرت بیان کی گئی کہ جب یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو بیٹھے کھڑے لیٹے یہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جیسے مصیبت دور ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں۔ کہا کہ فائی الظلم اعظم من ھذا الظلم، اس ظلم سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ تمہاری غرض تھی، بیمار تھے، تو اپنی اس غرض میں تم نے اللہ کو پکارا، اور جب غرض پوری ہو گئی تو تم اللہ کو اس طرح بھول گئے جیسے تم اس کو جانتے ہی نہیں، اور تم نے اپنی مصیبت میں اس کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس ظلم سے بڑا کون سا ظلم ہو سکتا ہے؟ مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں، اللہ مسئلہ ہو گیا جی، وہی بتا گیا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اللَّهُ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، پہلو کے بل، کھڑا بیٹھا، لیکن ہم جب تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہم کو اس مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ بتایا گیا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، حسین کام کیے ہیں، ان کے لیے حسنہ ہے، وہ زیادہ ہے۔ حسنہ سے مراد الجنہ، جنت ہے، اور زیادہ سے مراد سب سے بڑی نعمت اللہ کی دیدار الہی، اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار۔ کیا تمنا نہیں ہوتی کہ یہ پوری کائنات جس نے بنائی ہے، بعض مناظر ایسے نظر آتے، دیکھ دو واو، ایسے ہوتا ہاؤ بیوٹیفل سین از دس، کتنا خوبصورت ہے یہ منظر، کیا تمنا نہیں ہوتی کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس کو دیکھیں کیسا جمیل ہوگا، واہ پر ہر مومن کی تمنا ہونی چاہیے اللہ کے دیدار کی، جی دیدار کی تمنا ہونی چاہیے۔ کہا گیا کہ قرآن موعظت ہے، جی اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو موعظت بنا کر کے اتارا ہے، نصیحت۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم نے ایک ترکی کو دیکھا، رجل من الاتراک، ایک ترکی کو دیکھا کہ وہ قرآن سامنے رکھ کر کے، عربی اچھی نہیں اس کی، لا یحسن بالعربی ہے، لا یحسن العربی ہے، عربی اچھی نہیں اس کی، وہ عربی جانتا ہی نہیں ہے، قرآن کو سامنے رکھ کر کے اور خالی رو رہا ہے۔ طالب علم پوچھ رہے ہیں لمت تبکی، لماذا تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ وانت اللہ تعریف معانی، قرآن کا مطلب سمجھتے ہی نہیں ہو، اس کے بعد رو رہے ہو، تمہیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر نہیں سمجھ رہے ہو بھائی تو رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ یکفی انہ کلام ربی، میرے لیے یہی کافی ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ، میرے لیے یہی کافی ہے کہ یہ میرے رب کا کلام۔ کہاں اللہ سے محبت، کہاں قرآن سے محبت، اس کے کلام سے محبت۔ کہہ رہا یکفی انہ کلام ربی، اگرچہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن مجھے یہ معلوم ہے میرے لیے کافی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رب کا کلام ہے، یہ محبت ہونی چاہیے کلام الہی سے۔ تو عادت بناؤ، 2 رکوع ہی پڑھ لو، 1 آیت ہی پڑھ لو، عادت بناؤ کہ 24 گھنٹے میں قرآن حکیم تم سے جدا نہ ہو، 1 آیت ہی پڑھ لو بس کافی ہے، لیکن قرآن کو مت چھوڑو، تاکہ نیسے مت بناؤ اس کو، تاکہ نیسے پر مت رکھو۔ یہ قرآن حکیم سے محبت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظت ہے یہ۔ پورا قرآن حکیم معانی سے پر ہے، بھرا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیان کیا جائے، کیا چھوڑا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں،
اپنی قوم کے اوپر کہ اے اللہ ان کے مال تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے. یہ دعا کر رہے ہیں. قال قد اجیبت دعوتکما، اور ہارون بھی ساتھ میں ہیں ان کے بھائی. اللہ فرما رہا ہے دعا یہ کر رہے ہیں کون؟ حضرت موسیٰ. اور اللہ فرما رہا ہے دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. سوال کرتا ہے آدمی دعا تو ایک کر رہا ہے، دعا تو ایک کر رہا ہے، پھر اجابت کی نسبت دونوں کی طرف کیوں کی گئی؟ دعا تو حضرت موسیٰ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے دونوں کی دعا قبول ہو گئی، جبکہ دعا کون کر رہا ہے؟ صرف موسیٰ. جواب دیا گیا لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ دَاعٍ، اس لیے کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ آمین کا مطلب ہی دعا ہوتا ہے. اللہ اکبر. لہذا جب آمین بھی دعا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، انہوں نے کہا آمین. حضرت ہارون نے موسیٰ کی دعا پر آمین کہا. اور لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ مُؤَمِّنَ دَاعٍ، اس لیے کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والا ہوتا ہے، اس وجہ سے اجابت کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. اللہ اکبر. اس کے بعد فرعون کا ذکر ہے. کہا کہ فرعون جب ڈوبنے لگا، یہ وہی ہے کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. بعد میں پتہ چلا کسے تیرنا نہیں آتا تھا. بولے تو یہ رب ہے یہ. بعد میں پتہ چلا اسے تیرنا نہیں آتا تھا اور کیا بولتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. اب یہ ڈوبنے لگا دیکھو. اور جب ڈوبنے لگا تو ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی. کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کلمہ بھی پڑھ رہا ہے تو گھما کر پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ 4 وجہیں بتائی گئی ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ عند معاینۃ العذاب، عذاب دیکھ لینے کے بعد توبہ معتبر نہیں ہوتی. جی عذاب دیکھ لیا اس نے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا اس نے. اور عجیب بات ہے حضرت جبریل علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے. اللہ، یہ ہمارے نبی پر یہ قرآن لے کر کے آیا ہے. یہ وہاں بھی تھا وہ فرعون کے پاس بھی. یہ عجیب فرشتہ ہے. اس کی عمر کتنی ہوگی اندازہ لگا، یہ کب اللہ نے بنا، سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں. یہ وہاں بھی تھا جب فرعون ڈوب رہا تھا نا، تو یہ جب کلمے پڑھ رہا تھا وہ الٹے پلٹے انداز میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ مٹی اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا. چلیے 4 وجہوں سے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی اور ایمان معتبر نہیں ہوا. پہلی وجہ عند معاینۃ العذاب، عذاب دیکھ لینے کے بعد. جب تک فرشتے نظر نہیں آتے اس سے پہلے سدھر جاؤ. اتعظ قبل فوات الاوان، وقت آنے سے پہلے سدھر جاؤ. موت کا فرشتہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، نظر آنے سے پہلے سدھر جاؤ. نظر آ گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. دیکھیے عذاب کو دیکھ لیا اس نے، توبہ کا دروازہ بند ہے. اچھا کلمہ بھی پڑھا تو کیسا؟ کلمے کو اسی طریقے سے پڑھا جائے، کلمہ جیسا ہے، آپ اس میں کچھ ملاوٹ نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ ایسا پڑھیے آپ. یہ کیا بول رہا ہے؟ لا الہ الا الذی آمنت، یعنی کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھا اس نے، کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھا. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہاں کیا ہے؟ لا الہ الا الذی آمنت، کلمہ بدل دیا. اور تیسری وجہ کہ لا ينتفع الایمان باللہ ما لم یقترن بہ تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی کا ایمان باللہ اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ رسول کی تصدیق نہ کرے. ماننا ضروری ہے. کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا، ایمان معتبر نہیں ہے. تو اس نے چلو بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایک تو کلمہ غلط پڑھا، اور دوسرے نبی پر ایمان لانے کی بات نہیں کی، اس نے کہا میں موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں. اچھا، اور تیسری چیز اس وجہ سے نہیں کہہ پا رہا تھا کہ حضرت جبریل اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کو رحم نہ آ جائے اس کے اوپر. اس ظالم کے اوپر بھی رحم کر سکتا ہے. اور آخری وقت میں جس نے پوری زندگی ہی ظلم میں گزاری، تسلی ہو جاتی نہیں، تھوڑی سی اطمینان ہو جاتی کہ کم سے کم ہم فرعون تو نہیں ہیں. اللہ اکبر، فرعون تو نہیں ہے. جب اس کے بارے میں جبریل یہ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں یہ کلمہ پڑھ لے اور مرتے وقت اللہ اسے بخش دے. اللہ کی بخشش کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کے رحم کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اتنا رحیم ہے وہ، اتنا رحیم ہے وہ، ہماری ساری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس کی رحمت ہی تو ہے، ورنہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں آپ، فوراً پکڑ لے، زندہ نہیں رہ سکتے آپ پکڑنے پہ آ جائے تو. اس کی رحمت ہے جو آپ کو برابر ڈھیل دے رہی ہے. ایک سوال
ان سے کس نے کہا تھا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالیے؟ کیوں ڈال رہے تھے؟ یہ سوال ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ میرے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا تھا کہ بھئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں کیا ضرورت ہے اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کی؟ کون بولا ان کو؟ کہا کہ یہ جو مٹی ڈال رہے تھے نا کان بامر اللہ، اللہ کے حکم سے ڈال رہے تھے. جی فلا اعتراض علیہ، کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. جی کہتے مر گیا وہ. اب اس کی لاش کو ہم نے باہر پھینکوا دیا، حکم دیا ہم نے سمندر کو باہر پھینک دے، اس کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا. اس کے کیوں؟ لتکون لمن خلفک، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو اطمینان ہو جائے کہ ظالم مر چکا ہے، ظالم مر چکا ہے، یہ رہی اس کی لاش. اس وجہ سے سمندر کو حکم دیا گیا کہ اس کی لاش کو باہر پھینک دے. جی فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. ہم نے جو چیز نازل کی ہے آپ کی طرف، اگر آپ شک میں ہیں تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو کتاب کو پڑھتے ہیں. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان من خالجتہ شبہۃ فی الدین فلیرجع الی اہل العلم. اگر اس کو دین کے کسی مسئلے میں شبہے کا خلجان اس کو ہو تو اسے چاہیے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرے. کوئی بھی مسئلہ آ جائے اسے چاہیے کہ وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے. یہ رہا 11ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.